مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 370 کتاب الشہادات میں باب القرعۃ فی المشکلات میں امام بخاری علیہ رحمہ نے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ بنت صدیق ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت فرمائی ہے. فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اذا اراد سفرا اقرع بین نسائہ فایتہن خرج سہمها خرج بها معه. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب سفر پر جانے کا ارادہ فرماتے تو ازواج مطہرات امہات المؤمنین کے درمیان قرہ اندازی کرتے. جس کے نام کا قرہ نکلتا اس کو اپنے ساتھ سفر میں لے کر جاتے. سفر پر جاتے ہوئے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ اس طرح تھی، اور عام حالات میں آپ کی عادت کریمہ کیا تھی؟ کان یقسم لکل امرأۃ منہن یومہا ولیلتہا. تمام ازواج مطہرات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دن اور رات کو تقسیم فرمایا ہوا تھا. ایک دن اور ایک رات ایک زوجہ مبارک محترمہ کے پاس گزارتے، ایک دن اور ایک رات دوسری زوجہ محترمہ کے پاس گزارتے، ایک دن اور ایک رات تیسری زوجہ محترمہ کے ساتھ گزارتے، اور اسی تقسیم کے ساتھ ہر ایک زوجہ محترمہ کی باری ایک دن اور ایک رات آتی تھی. پورا برابر وقت تمام ازواج مطہرات کو عطا فرماتے تھے. لیکن ان میں سے حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ زوجہ محترمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں، عمر رفتہ تھیں، عمر میں بڑی تھیں. تو انہوں نے اپنی باری کا دن اور اپنی باری کی رات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دے دی تھی. یا رسول اللہ، میری باری کا دن اور میری باری کی رات آپ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گزارا کریں. حضرت غیر ان سودہ بنت زمعۃ وہبت یومہا ولیلتہا لعائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم تبتغی بذالک رضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے اپنی باری کا دن اور اپنی باری کی رات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کیوں دی تھی؟ سوال پیدا ہوتا ہے. دیکھیں، رسول اللہ کی صحبت میسر آنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ملنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں دن اور رات کا گزرنا، اس سے زیادہ شرف اور کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ ہم علماء اہل سنت کے اکابرین امت کا عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی وہ جگہ جو وجود مقدس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے عرش اعلیٰ سے بھی افضل ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کا وہ حصہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ ملا ہوا ہے،
وہ عرش اعلیٰ سے بھی افضل ہے، یعنی رسول اللہ کا قرب اتنی شان رکھتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگنے والے نالین اور عام سے کپڑے جب رسول اللہ کے جسم کے ساتھ لگ جاتے ہیں تو نہ وہ نالین عام رہتے ہیں نہ وہ لباس عام رہتا ہے، وہ بھی نبی کے ساتھ عرش سے اوپر چلا جاتا ہے۔ تو اتنی بڑی سعادت کو حضرت سودہ نے کیوں چھوڑا؟ اس لیے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں، رسول اللہ کو راضی رکھنے کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سیدہ سودہ جانتی تھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طبی ملان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں کہا کرتے تھے کہ یا اللہ میں اپنی تمام بیویوں میں عدل رکھتا ہوں، لیکن عائشہ کے معاملے میں مجھے معاف فرما دینا، کہ آپ کی قلبی محبت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ باقیوں کی بنسبت زیادہ تھی، یہ ایک طبی ملان تھا۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے سیدہ سودہ اپنی باری کا دن، اپنی باری کی رات عائشہ کو دیتی تھیں کہ چلو وصال نہ بھی میسر آیا، محبوب کی رضا تو حاصل ہو جائے گی، جس سے ہماری ایمانی ماں ہمیں یہ سبق دیتی ہیں، ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ محبوب کے قرب کو پانے سے زیادہ افضل ہے محبوب کی رضا حاصل کرنا۔ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو ہر جمعہ مدینہ منورہ میں پڑھتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے ایک مرتبہ بھی دربار گوہر بار میں حاضری نہیں دی، لیکن دربار رسالت میں ان کا مرتبہ ان سے زیادہ ہے۔ بار بار حاضری کی تمنا، سعادت حاصل ہو، بڑے شرف کی بات ہے، لیکن محبوب کا قرب پانے کی بجائے محبوب کی رضا حاصل کرنے کی طرف کوشش کی جائے تو یہ مقام زیادہ بنتا ہے۔ حضرت خادم حسین رضوی کو ہی دیکھ لیں کہ ان کے پاس وسائل تھے، جتنی مرتبہ چاہتے روضہ اقدس پر چلے جا سکتے تھے، لیکن جب بھی جانے کی باری آتی، نام لیا جاتا تو آنکھوں سے آنسو نکلتے اور کہتے نظام مصطفیٰ تو میں قائم کر نہیں سکا، رسول اللہ کو جا کر منہ کیا دکھاؤں گا۔ انہوں نے محبوب کا قرب پانے کی بجائے محبوب کو راضی کیا اور رضا حاصل کر کے وہ زیادہ جانے والوں کی بنسبت زیادہ قریب ہو گئے۔ تو اس میں یہ سبق ہے کہ قرب کے متلاشی حضرات اگر رضا، محبوب کی رضا کی طرف توجہ دیں تو جہاں جہاں ہیں وہیں وہیں وہ مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے، اچانک بات یاد آتی ہے تو اس کا حوالہ بھی ذہن میں نہیں ہوتا، لیکن میں نے کسی کتاب میں پڑھا ہے کہ ایک بزرگ تھے اور ان کی یہ شدید خواہش تھی کہ میری تدفین مدینہ میں ہو، میری تدفین مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کی طرف جو قبرستان ہے اس میں میری قبر بنے۔ بڑی شدید خواہش تھی، لیکن حکم انہیں یہ آیا کہ تم نے فلاں علاقے میں جا کر دین کا کام کرنا ہے۔ دل کو صدمہ ہوا مدینہ چھوڑنے کا، تو انہیں خواب میں دکھایا گیا کہ لوگوں کی، مختلف لوگوں کی قبریں بنی ہوئی ہیں اور تدفین ہو رہی ہے، کئی اور کچھ فرشتے ہیں ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، کچھ لوگ دفنائے مدینہ میں جاتے ہیں اور انہیں فرشتے اٹھا کر مدینہ سے باہر لے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ دفنائے مدینے سے باہر جاتے ہیں اور فرشتے انہیں اٹھا کر مدینے میں لا رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جب انہوں نے خواب میں یہ منظر دیکھا تو دل کو تسلی ہو گئی کہ محبوب اگر راضی ہو گیا نا تو جہاں بھی دفنایا جاؤں گا میں مدینے سے ہی اٹھایا جاؤں گا، جہاں بھی دفنایا جاؤں گا مدینے سے ہی اٹھایا جاؤں گا۔ یہاں فیصل آباد میں ایک انجمن ہے، انجمن فقیران مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، فقیر مصطفیٰ ابان نے یہ انجمن بنائی تھی، اور انہوں نے اپنی زندگی بھر
نعت کو فروغ دینے میں کام کیا، اور جتنے شعراء تھے، کوئی غزلیں لکھتا، کوئی گانے لکھتا، ان کی توجہ نعتیں لکھنے کی طرف لگائی۔ پروفیسر ریاض صاحب آج کل اس کی کمان کر رہے ہیں، انجمن فقیران مصطفیٰ۔ تو غلام مصطفیٰ، فقیر مصطفیٰ عوان جو تھا، ان کا اپنا یہ شعر تھا، اور انہوں نے اپنے شعر میں لکھا تھا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فقیر ہوں، جہاں بھی دنیا میں میری لحد بنے گی، قیامت والے دن اٹھوں گا میں مصطفیٰ کے قدموں سے۔ یہ ان کے شعر کا ایک مفہوم ہے۔ تو یہ حدیث بھی آج ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ محبوب کو قریب جانے کی بجائے اس کے کہ ہم محبوب کے قریب ہوں اور وہ ہم پر ناراض ہوں، اس سے بہتر ہے کہ جہاں ہیں وہیں رہیں، لیکن وہیں رہتے ہوئے محبوب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ جب محبوب راضی ہو جائے وہ خود بخود قریب کر لیا کرتے ہیں۔ اس باب کی آخری حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو یعلم الناس ما فی النداء والصف الاول ثم لم یجدوا الا ان یستہموا علیہ لاستہموا۔ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اذان دینے کا اجر کتنا ہے اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کی فضیلت کتنی ہے، پھر وہ اذان دینے کی باری قرہ اندازی کے بغیر نہ پا سکیں اور پہلی صف میں جگہ قرہ اندازی کے بغیر نہ پا سکیں، تو وہ قرہ اندازی کرنے پر بھی تیار ہو جائیں گے کہ ہمیں قرہ اندازی سے ہی حصے میں آ جائے، پہلی صف میں جگہ مل جائے، اذان دینے کا موقع مل جائے۔ لیکن پہلی صف میں جگہ ہوتے ہوئے پیچھے بیٹھنے کی عادت ہے، کیونکہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کی فضیلت کا اجر معلوم نہیں ہے، اور اذان کہتے ہوئے شرم آتی ہے کیونکہ اذان کہنے کی فضیلت کا اجر معلوم نہیں ہے، ورنہ شرماتے نہ بلکہ اپنی باریاں مقرر کرتے کہ آج مجھے موقع دیا جائے اذان کا، آج مجھے موقع دیا جائے اذان کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اذان کی فضیلت کیا ہے اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کا اجر کتنا ہے، قرہ اندازی کر کے بھی موقع حاصل کرنا پڑے تو وہ ضرور موقع حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور فرمایا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّحْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، اگر انہیں پتہ چل جائے کہ نماز کے لیے پہلے آنے کا درجہ کتنا ہے تو وہ کسی کو اپنے سے پہلے نہ آنے دیں، ہر کوئی پہلے سے پہلے مسجد میں پہنچنے کی کوشش کرے۔ لیکن یہاں بجائے اس کے کہ خود پہلے آئیں، خود لیٹ آتے ہیں، اور جب بعد میں نماز پڑھتے ہیں تو پہلے آئے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں ذکر آہستہ کرو، ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ بھئی جو پہلے آیا ہوا ہے وہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ ان کی رعایت کی جائے، یا لیٹ آنے والے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کے حال کی رعایت کی جائے؟ بعد میں آنے والے اگر اس قدر محتاط ہیں کہ ہماری جو ہے وہ نماز میں خیال بھی نہ بٹے، تو انہیں اس طرف توجہ کیوں نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی تکبیر اولا فوت ہو گئی سمجھ لے کہ میری ساری کائنات ہی ضائع ہو گئی۔ کسی کی دنیا لٹ جائے اس کا اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا تکبیر اولا فوت ہو جانے سے نقصان ہوتا ہے۔ تو آپ کوشش کریں نا تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھنے کی، بجائے اس کے کہ پہلے سے جو لوگ آ چکے ہیں آپ انہیں بھی ذکر سے روک رہے ہیں، انہیں کہہ رہے ہیں تم نیکیاں کم کرو ہمیں کچھ کرنے دو۔ بھئی ان کے ساتھ آپ بھی آگے بڑھیں نا، اپنی نیکیوں جو ہے ان کو زیادہ کریں، اپنا دامن بھریں۔ فرمایا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نماز عشاء اور نماز فجر کی فضیلت کتنی ہے، پھر وہ پاؤں پہ چل کے آ نہ سکیں، گھسٹ گھسٹ کر بھی انہیں آنا پڑے تو وہ مسجد میں ضرور آئیں اگر انہیں پتہ ہو کہ فجر اور عشاء کی نماز کا درجہ کتنا ہے۔ تو اس حدیث شریف میں قرہ اندازی کا ذکر ہے، جس کی مناسبت سے امام بخاری نے اس حدیث کو اس باب میں ذکر کیا ہے۔
اور پہلی حدیث میں بھی قرہ اندازی کا ذکر تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرہ اندازی فرماتے تھے۔ ان مناسبتوں سے امام بخاری نے اس کو باب القرعۃ فی المشکلات میں ذکر کیا، اور یہ کتاب الشہادات کا آخری باب اور آخری احادیث ہیں۔ اس سے آگے انشاءاللہ کتاب الصلح کا آغاز ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم